قبرستان میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا کیسا ہے؟ کیوں جی قبرستان میں داخل ہو کے سلام کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے؟ تو کیا مردے سنتے ہیں؟ اب مسئلہ بن گیا. کیوں جی حاجی صاحب؟ دعا کیا ہے؟ دعا کیا ہے؟ سلام کیا ہے؟ کیا سکھایا آپ نے؟ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ. ان قبروں میں رہنے والے مومنوں تمہارے اوپر سلامتی نازل ہو. اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. ہم اللہ سے تمہارے لیے بھی عافیت مانگتے ہیں اور اپنے لیے بھی. ہمارے وہ دوست جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو اگر مردے نہیں سنتے تو قبرستان میں جا کے انہیں مخاطب کیوں کرتے ہو؟ یوں کیوں کہتے ہو کہ اے قبر والو تمہارے اوپر سلامتی نازل ہو؟ تو میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ جس کو مخاطب کریں اس کو مخاطب کرنے کا ہمیشہ نتیجہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ کی بات سن رہا ہے. ایک طرف قرآن پاک کا واضح عقیدہ ہے کہ جو قبروں میں ہیں انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے، جو فوت ہو گئے انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے. دوسری طرف آپ نے یہ بہت دور کی دلیل نکالی ہے کہ چونکہ ہم انہیں مخاطب کرتے ہیں سلام پڑھتے ہوئے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ سنتے ہیں. یہ کافی دور کی دلیل ہے. تو میرے بھائی اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. میرے بھائیوں آپ کو یاد ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسود کو ایک دفعہ مخاطب کر رہے تھے. ایسے ہی ہے. کس کتاب کا حوالہ ہے؟ بخاری شریف کا. کس کتاب کا حوالہ ہے؟ صحابہ کرام کی موجودگی میں کہہ رہے تھے اے حضرت اسود میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ تو نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے. کیا یہ حضرت اسود ان کی آواز سن رہا تھا کہ مخاطب کیوں کر رہے ہیں؟ میرے بھائی مخاطب کرنے کا ہمیشہ مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جس کو آپ مخاطب کر رہے ہیں وہ آپ کی آواز سن رہا ہے. میرے بھائیوں اسلامی مہینے کا جب نیا چاند طلوع ہوتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا سکھائی ہے، اس کو دیکھ کر دعا پڑھنی ہے. نئے مہینے کا نیا چاند دیکھ کر دعا پڑھنی ہے. کون سا بھائی سنائے گا؟ کون سا بھائی سنائے گا؟ ربی و ربک اللہ. چل بیٹھ جائے، اللہ آپ کو ذائقہ خیر دیں. اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام. اے اللہ اس چاند کو ہمارے پہ طلوع کرنا امن کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، اسلام کے ساتھ. اس کے بعد کیا سکھایا آپ نے؟ کیا کہنا ہے؟ اے چاند تیرا رب بھی اللہ ہے، میرا رب بھی اللہ ہے. یہ چاند سنتا ہے؟ اسے مخاطب کیوں کر رہے ہیں؟ اور اسے مخاطب کیوں کر رہے ہیں؟ یہ سنتا ہے. میرے بھائیوں اگر آپ کسی معذور کو دیکھیں، کسی مصیبت زدہ کو دیکھیں، کسی ہمارے ایسے بھائی کو دیکھیں جو لنگڑا ہو یا نابینا ہو یا اس کا کوئی ہاتھ نہ ہو، تو اس کو دیکھ کے کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کون سی دعا سکھائی ہے؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. میں اس اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں جس اللہ نے مجھے اس مصیبت سے محفوظ رکھا ہوا ہے جس مصیبت سے تو دوچار ہے. یہ اونچی آواز سے پڑھنی ہے کہ آہستہ آواز سے؟ جی آہستہ آواز سے. تو یہ آپ آہستہ آواز سے پڑھ رہے ہیں، اس کو مخاطب کر رہے ہیں، وہ تو سن نہیں رہا. اونچی آواز سے پڑھ نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ اونچی آواز سے پڑھیں گے اس کو تکلیف ہوگی کہ میرا مذاق اڑا رہا ہے. تو یہ آہستہ آواز سے پڑھنی ہے، مخاطب بھی کر رہے ہیں لیکن آہستہ آواز سے اس کو سنا نہیں رہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے میرے بھائی کہ قرآن کا عقیدہ واضح ہے کہ جو قبروں میں ہیں، جو فوت ہو چکے ہیں، انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے. دوسری طرف یہ شبہات ہیں، ان شبہات کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ہم قبرستان میں جا کے سلام پڑھتے ہیں، سلامتی ان کے اوپر کون نازل کرے گا؟ اللہ، اور وہ سن رہا ہے چاہے قبر والے نہیں سنتے.